بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سن 9 ہجری کے اندر جو سرایہ ہوئے تھے ان کے متعلق عام باتیں آپ کے گوشہ گزار کرنا چاہوں گا۔ سن 9 ہجری کے اندر 5 سرایہ بھیجے گئے تھے۔ پہلے نمبر پر سریہ عیینہ بن حسن فزاری محرم سن 9 ہجری کے اندر۔ اس سریہ کے امیر حضرت عیینہ بن حسن فزاری تھے۔ لشکر کی تعداد 50 تھی اور بنو تمیم کی جانب یہ سریہ بھیجا گیا تھا۔ تو نتیجہ 11 مرد، 21 عورتیں اور 30 بچے گرفتار ہوئے تھے۔ بنو تمیم کے 10 سردار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر انہوں نے مذاکرات کیا تھا۔ بنو تمیم نے اپنا ایک خطیب جو مقابلے کے لیے پیش کیا تھا، اس کا نام عطارد بن حاجب تھا۔ اس کے مقابلے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطیب ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے مقابلے میں اتارا تھا۔ پھر اس کے بعد بنو تمیم نے اپنا ایک شاعر میدان کے اندر اتارا تھا۔ اس شاعر کا نام زبرقان بن بدر تھا۔ تو اس کے مقابلے کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا شاعر حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میدان میں اتارا تھا۔ بنو تمیم کے کس سردار نے کہا کہ ان کا خطیب ہمارے خطیب سے اور ان کا شاعر ہمارے شاعر سے اچھا تھا؟ اقرع بن حابس نے۔ اقرع بن حابس جو ان کا خطیب تھا تو اس نے یہ الفاظ ادا کیے تھے۔ بنو تمیم نے فیصلہ یہ کیا کہ انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا۔ پھر سریہ قطبہ بن عامر، یہ سفر 9 ہجری کا واقعہ ہے۔ امیر لشکر قطبہ بن عامر تھے۔ 20 افراد پر مشتمل یہ لشکر تھا اور قبیلہ خصم کی شاخ کی طرف یہ روانہ کیا گیا تھا، اور نتیجہ یہ نکلا کہ دونوں اطراف سے کچھ افراد قتل اور زخمی ہوئے اور مسلمانوں نے کچھ جانور بھی پکڑ لیے۔ سریہ زحاق بن سفیان کلابی، یہ ربیع الاول سن 9 ہجری کا واقعہ ہے۔ امیر لشکر حضرت زحاق بن سفیان کلابی تھے اور یہ لشکر بنو کلاب کی جانب روانہ کیا گیا۔ اس کا نتیجہ کہ ایک آدمی دشمن کا قتل ہوا تھا۔ سریہ علقمہ بن مجزر مدلجی، یہ ربیع ثانی سن 9 ہجری کا واقعہ ہے۔ امیر لشکر علقمہ بن مجزر مدلجی تھے اور لشکر کی تعداد 300 افراد تھی اور یہ ساحل جدہ کی جانب روانہ کیا گیا تھا۔ تو اس لشکر کو دیکھ کر دشمن بھاگ گیا۔ سریہ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ربیع الاول سن 9 ہجری اور غالباً یہ اسلام کا آخری سریہ تھا جو روانہ کیا گیا تھا۔ اس کی تفصیل بت شکن 8 ہجری کے جو سرایہ تھے اس کے اندر وضاحت کر لی گئی، کیونکہ اس کے متعلق 2 اقوال تھے۔ بعضوں کے نزدیک یہ سن 8 ہجری کے اندر بت شکن سرایہ کے طور پر بھیجا گیا اور بعضوں کے نزدیک یہ سن 9 ہجری کا واقعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔